نواز شریف کی بیماری فراڈ تھا، 17 ماہ میں لندن میں علاج نہیں کرایا، باہر بیٹھ کر ملک اور قانون کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فواد چودھری کہتے ہیں حکومت نے ضمانتی شہباز شریف کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کورونا کی 5ویں لہر میں لاک ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا، تعلیمی ادارے بند نہیں کیے جائیں گے۔ مری میں 1,64,000 گاڑیاں داخل ہوئیں، اموات کاربن مونو آکسائیڈ کی وجہ سے ہوئیں۔ ان ہاؤس تبدیلی ہوتی نظر آ رہی ہے، لیکن پی ڈی ایم میں دوبارہ شمولیت کی کوئی خواہش نہیں۔ آصف زرداری کہتے ہیں یہ نامعقول ہے، ان سے حکومت نہیں چلائی جائے گی۔ لانگ مارچ پر بولے مولانا فضل الرحمان پہلے بھی مارچ کرتے رہے ہیں۔ نیو یارک پراپرٹی کیس میں آصف زرداری کو ریلیف، ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست منظور۔ احتساب عدالت نے نیب کی درخواست مسترد کر دی۔ فورن فنڈنگ کیس میں پکڑے جانے والے 8 والیومز کو سامنے لایا جائے۔ ان والیومز میں پی ٹی آئی کے تمام خفیہ اکاؤنٹس کی تفصیلات ہیں۔ شہباز شریف کا مطالبہ، کہا کیس کی تمام تفصیلات بتانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ 3 نسلوں کا حساب مانگنے والا اپنے ڈاکے کی تفصیلات چھپانا چاہتا ہے۔ شہباز خاندان کی مشکلات میں اضافہ، نیب سلیمان شہباز کے خلاف ایکٹیو۔ برطانوی حکومت کو چٹھی لکھ دی، 31 دسمبر کو لکھے گئے خط میں موقف اختیار کیا۔ سلیمان شہباز منی لانڈرنگ اور ٹی ٹی سکینڈل میں مطلوب ہے، حوالے کیا جائے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا منال ریسٹورانٹ سیل، نیوی گولف کورس کو آج ہی تحویل میں لینے کا حکم۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے، مارگلا ہلز نیشنل پارک ایریا میں گھاس تک کاٹنے کی اجازت نہیں، پارک کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ پریشان کن ہے، شہر میں لا قانونیت ہے، آرمڈ فورسز کا متنازع ہونا عوامی مفاد میں نہیں، عدالت چاہتی ہے آرمڈ فورسز کی عزت بنے۔ کے ایم سی اپنے ملازمین کو براہ راست یا بالواسطہ زمین نہیں دے سکتا، کراچی والوں کے بنیادی حقوق کو مد نظر رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ نے 200 ایکڑ زمین کی الاٹمنٹ غیر قانونی قرار دے دی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے استفسار کیا، کیا سپریم کورٹ کی زمین اپنے ملازمین کو دے سکتے ہیں؟ زمین صرف تعلیمی، مذہبی یا رفاہی مقاصد کے لیے دی جا سکتی ہے۔ فرضی کرنسی میں حقیقی فراڈ، پاکستانیوں کے 18 ارب ڈوب گئے۔ کرپٹو کرنسی میں ڈوبی رقم کی واپسی کی امید جاگ اٹھی۔ عالمی کرپٹو ایکسچینج بائنانس نے ایف آئی اے سائبر کرائم سے رابطہ کر لیا، تفتیش میں تعاون کے لیے 2 ماہرین نامزد کر دیے۔ پی ایس ایل 7 کے ٹکٹ آن لائن فروخت کے لیے دستیاب، فینس bookme.com پر ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ 17 جنوری تک خریدے گئے ٹکٹوں پر خصوصی رعایت دی جائے گی۔ ایک شناختی کارڈ پر زیادہ سے زیادہ 6 ٹکٹس خریدے جا سکتے ہیں۔ کورونا ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ 27 جنوری سے شروع ہونے والے ایونٹ کا پہلا مرحلہ کراچی میں کھیلا جائے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔